30 آیتوں کے برابر، اہل بیت 30 آیتوں کے برابر نہیں. ان کی روٹیاں بھی ان کی اپنے کھانے والی نہیں جو یہ خیرات کر دے. کیا سن رہے ہیں؟ حلوا دے دینا بابا سے بھلا. بہت شکر گزار ہوں دوستو آپ کی توجہات پر. 30 آیتیں نازل کی ان 3 روٹیوں کے عوض جو خیرات کی گئی. میں صرف آخر میں ایک جملہ کہہ کر مجلس کو ملتوی کروں گا دوستو، اور یہ تاریخی جملہ ہوگا. علماء اس سے سرسری گزر گئے، میں بھی اس سے اکثر سرسری گزرتا رہا، لیکن مجھے مولانا مودودی کا ایک مقالہ میری نظر سے گزرا. انہوں نے سورہ دہر پر گفتگو کرتے ہوئے، دیکھیے ہم ضدی نہیں ہیں اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ مذہب شیعہ کی تعریف ہے. سلام دے رہے آپ آواز بلند محمد. دیکھیں نتیجہ اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ، یعنی بہت خوبصورت بات کہی. سورہ دہر پر گفتگو کرتے کرتے سب آنا، منت بھی مانی تھی، پھر نے مشورہ بھی دیا تھا، سائل بھی آیا تھا، مسکین بھی آیا تھا، یتیم بھی آیا تھا، اسیر بھی آیا تھا، اور اس میں پنجتن کے علاوہ کوئی شریک بھی نہیں ہے جناب فضا کے علاوہ. یہ سب کچھ مولانا مودودی لکھتے لکھتے کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسکین، یتیم اور اسیر کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ روٹیاں مانگنے والے کوئی پروفیشنل بیگرز نہیں تھے، کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھے. یہ مولانا نے اس میں استدلال کیا کہ یہ جتنے سسٹمیٹک وے میں آئے ہیں، جتنے انداز سے یہ آئے ہیں، خاص وقت سے آئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ مکے مدینے کے کوئی عادی قسم کے فقیر نہیں تھے. اس لیے کہ فقیروں کی تو یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک دروازے پر آئیں اور بس وہیں سے روٹی لے کر چلے جائیں، پھر کسی دروازے پہ نظر نہ آئے. ابھی کوئی نعرہ نہیں، ابھی بالکل کوئی نعرہ. ماشاءاللہ بہت نعرے آپ کو لگا لیے. نعرہ آئے گا انشاءاللہ اس جملے کے خاتمے پر اور نتیجے پر، اور وہ تاریخی نعرہ ہوگا رضی امام بارگاہ کا. اس لیے پورے سکون سے آپ اس جملے کو سنیں اور یہاں سے کوئی رزق علم لے کر جائیں اس بارگاہ سے نوجوان، تو پھر کچھ ہماری محنت بھی وصول ہوگی. عزیزان محترم، مولانا کہتے ہیں کہ یہ ان کا آنا بتاتا ہے کہ یہ کوئی فقیر نہیں تھے، اس لیے کہ ایک ہی دروازے پر دیکھے گئے اور دن میں ایک ہی مرتبہ دیکھے گئے اور خاص افطار کے وقت ہی دیکھے گئے اور صرف 3 دن ہی آئے. بھائی دیکھیں، غور کریں. بھائی مانگنے والے کو کیا پتا کہ آج منتی روزہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا جو 30 دن آتے، اور رمضان کا مہینہ ہوتا تو 30 دن آنا چاہیے، تو 3 دن آئے. 3 دن آئے، انہیں کیا پتا کہ 3 دن کی منت مانی فقیروں کو. بھئی یہ تو گھر میں ہے منت، اس کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں کیا گیا، کوئی پبلسٹی تو نہیں ہوئی اس کی. یہ تو اہل بیت کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مولانا نے بڑی عمدہ فکر دی ہے. کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ نے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فقیر نہیں تھے. پھر فوراً ہی کہتے ہیں مجھے ان کا آنا مسکین، یتیم اور اسیر کا، جبکہ بات دیگر آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ مکے مدینے کے پیشہ ور فقیر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو در بطول پر فقیر بنا کے بھیجا تھا. سمجھتے جائیں. نعرہ نہیں، جواب آئے گا بڑا تاریخی. یہ مولانا کے جملے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. میں نے جب یہ جملہ سنا مجھے حیرانی ہوئی. میں نے کہا پروردگار، تیرے فرشتوں کو کب بھوک لگتی ہے جو تو نے روٹیاں لینے کے لیے بھیج دیا؟ انہیں کیا ضرورت تھی روٹی کی؟ اور پھر دوسرے فرشتے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے تو آتے نہیں ہیں، اللہ ہی بھیجتا ہے. دوستوں میں تو گفتگو مکمل کر گیا. اللہ ہی بھیجتا ہے فرشتے. بھائی فقیر کا کیا ہے مولانا؟ آپ نے تو ہماری مشکل آسان کر دی. ہم تو سمجھتے تھے یہ فقیر آئے تھے، مسکین اور یتیم اور اسیر آئے تھے، تو اگر ہم کو استدلال بھی کرتے تو مولوی یہی کہہ دیتا نا، بھائی فقیروں کا کیا ہے؟ فقیروں کو کیا پتا کہ شریعت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس سے نہیں مانگنا ہے، کس سے رزق لینا ہے، کس سے رزق نہیں لینا ہے. فقیروں کو تو مانگنے سے غرض ہوا کرتی ہے. لیکن مولانا آپ نے یہ کہہ کر اور استدلال سے یہ کہہ کر کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اس بات پر مہر تصدیق سب کر دی. ہمارے
ہمارا سر اور بلند کر دیا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے تو فقیروں کو پتہ نہ ہو، فرشتوں کو تو علم ہوتا ہے کہ کس سے مانگنا چاہیے، کب مانگنا چاہیے، کس دروازے سے مانگنا چاہیے، اور پھر اللہ نے بھیجا تھا فرشتہ بغیر اجازت کے کسی دروازے پر آ نہیں سکتا، بغیر اجازت کے کسی دروازے پر آ نہیں سکتا۔ پروردگار تو خود رازق حقیقی ہے، تو نے فرشتوں کو تیرے پنجے تن پہ بھیک مانگنے کیوں بھیجا؟ تو جواب یہی آئے گا، تم مشیت کی تدبر کو کیا سمجھو؟ مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں 1411 ہجری کے منافقوں کے فتووں کو دیکھ رہی تھی جو یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کے اشتہاروں سے دیواروں کو کالا کر دیں گے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے تھے کہ رازق ہم ہیں مگر رزق ملتا ہے در علی۔ مجھے دن سے لے کر رات کے 1 بجے تک 7 مجالس 10 منٹ کے وقفے کے بغیر بھی پڑھنا، یہ سب سے بڑا اعجاز ہے اس صاحب منبر کا۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر جس انداز سے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن ایک جملہ تو عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، میں PCA سوسائٹی میں ہمارے شاہ جی گواہ ہیں، یہی واقعہ پڑھ رہا تھا 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے کہا نا یہ مولانا مودودی کا جملہ کہ فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے کے لیے، فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے کے لیے، تو ہمارے ایک بزرگ دوست عاشق حسین ان کا نام تھا، شاعر تھے، مرحوم ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے مجلس میں روک کر کہا مولانا بہت خوبصورت بات کہی ہے، میرے ذہن میں ابھی ایک شعر آیا ہے، میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں، مائک مجھے دے دیں۔ میں منبر پہ بیٹھا رہا، انہوں نے بے ساختہ کہا کہ علی کے در سے فرشتوں نے پورے مجمع کی توجہ، بھائی آپ کی اس تشریف آوری پر جتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں نا، اور رضویہ ٹرسٹ کی جانب سے، اپنی جانب سے 2 محرم کو اپنی ماں بہنوں کو، بھائیوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو تاریخی تحفہ دینا چاہتا ہوں معرفت آل محمد کا۔ آپ میری پوری تقریر پہ داد نہ دیں، مجھے افسوس نہیں ہوگا، مگر خدا کے لیے یہ شعر سن لینا کہ جو عاشق حسین نے کہا، اور یہ شعر کوئی عاشق حسین ہی کہہ سکتا ہے، بے ساختہ کہا فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر۔ نہیں دوستو، ایسے نہیں، آپ کو آسمان پہ جا کے سننا ہوگا یہ شعر۔ فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ سے پائی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر حاملان عرش الہی کو رزق عطا کرے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی بھوکے کو کھلا دے، اور پھر کہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کی کوئی جزا نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ معصوم اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا، معصوم اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑا سخی بھی اپنی دولت ساری بھی لٹا دے گا تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بچائے گا، لیکن معصوم کا جہاد بالنفس یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے دشمن کے 1000 سپاہیوں کو دیکھے کہ وہ پیاسے ہیں، 1000 سپاہیوں کو دیکھے کہ وہ پیاسے ہیں، تو کہے عباس ساقی کوثر کے بیٹے ہو، اس صحرا میں پانی کا کوثر بہا دو۔ مولا سفر طویل ہے، 44 چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، 64 خواتین آپ کے ساتھ ہیں، بہت لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، عباس تم ساقی کوثر کے بیٹے ہو، دیکھ نہیں رہے ان کا لشکر پیاسا ہے؟ دیکھ نہیں رہے؟
हुर का लश्कर प्यासा है, देखो इसके घोड़ों की जबानें भी मुंह से बाहर आई हुई हैं। अब्बास मशकों के दहाने खोल दो, अब्बास मशकों के दहाने खोल दो मेरे लाल। सखी ने हुक्म दिया, सखी के बेटे ने मशकों के दहाने खोल दिए। 1000 लश्कर को हुसैन ने सहरा में सैराब किया और ये कहते हुए सैराब किया, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। और हमारा शुक्रिया अदा न करना, ये हमारी आदत है। ये जिहाद मासूम है। देखा आपने, हुसैन ने तलवार के जरिए हुर को नहीं बुलाया, ये मासूम है। और ये हमारी आदत है। मौला बच्चों के लिए तो कुछ बचा ले, कहा नहीं। दोस्तों इतना पानी था, इतना पानी था, इतना पानी था हुसैन के लश्कर में कि हुर के 1000 प्यासों ने पानी पिया। अब्बास कहते हैं मौला पानी बच गया। कहा हुर के घोड़ों के सूमों पर पानी डाल। बड़े दूर का सफर करके आ रहे हैं, मुझे कुछ पानी याद आ रहे हैं दोस्तों, मैं तो इसलिए रो रहा हूं। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। भैया पानी हुर के घोड़ों के सुमों पर डाल दो। अब्बास और अली अकबर ने हुर के घोड़ों के सुमों पर पानी डाल दिया, घोड़ों के सुमों पर पानी डाला। अज़ादारों बस इससे अंदाजा कर ले, ये वो था जहाद बिन नफ्स जो हुसैन ने करबला से पहले किया। पानी कब पिलाया था, नतीजा 9 मुहर्रम को आया। मासूम इस तरह से हिदायत करता है, मासूम इस तरह से हिदायत करता है। खुदा की कसम पानी की बूंद बूंद को तरसा है अहले बैत का घराना 7 मुहर्रम को, लेकिन किसी अरबाब मकातिल की रिवायत में नहीं लिखा हुआ कि हुसैन ने एक मर्तबा भी हुर को आवाज देकर कहा, हुर कल मैंने तेरे घोड़ों को भी पानी पिलाया था, तू मेरे बच्चों को पानी पिला दे। ये सखी की शान नहीं है कि एहसान करके जिताए। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अज़ादारों फिर अगर जुमला सुनना चाहते हो तो फिर ये जुमला सुन लो, अगर मौला ने मुझे ताकत दी। मैं 2-4 मिनट की जहमत आपको देना चाहता हूँ, मैं 2-4 मिनट की जहमत। बीबी ज़ैनब कह रही है, भैया भैया यजीद के लश्कर में इजाफा हो रहा है, हमारी तरफ कोई नहीं आ रहा, क्या हमारा कोई हमदर्द नहीं है, क्या हमारा कोई साथी नहीं है? अली कहते हैं, अली का बेटा कहता है, ज़ैनब होते हैं ते उसूलों में कुछ बाउसूल भी, कांटों की गोद में निकल आते हैं फूल भी। इधर हुसैन ने बहन को तसल्ली दी, उधर शब आशूर तमाम हुई। हुर ने सुबह के वक्त अपने गुलाम को बुलाया, वजू के लिए पानी मंगाया, पानी वजू का पानी चुल्लू में डाला, अभी चुल्लू में लेकर वजू करना चाहता था कि सुन लेना मेरी माँ बहनों ये जुमला, खेमे की फुश से किसी बीबी के रोने की आवाज आई, और वाए हो तुझ पर, मेरे बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं और तू पानी जमीन पे बहा रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या कयामत की मजलिस हो रही है। हाँ, इसी तरह तो फुर्सा दिया जाता है। अरे अज़ादारों याद रखो अपने 5वें इमाम का ये कौल, रोते हुए ये एहतियात जरूर किया करो। तुम्हारे 5वें इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं, जहां कहीं मजलिस हो वहां कोई आए ना आए, मेरी फूफी ज़ैनब जरूर आती है, मेरी दादी फातिमा, ए बीबी फातिमा ज़हरा, आइए हमारी माए बहने तेरे उजड़े हुए घर का मातम करने आई है। आ बीबी अपने उजड़े हुए चमन की बहारें देख हमारे बच्चे तेरे बच्चों का मातम कर रहे हैं, हमारे बूढ़े तेरे बूढ़ों का मातम कर रहे हैं, हमारे जवान तेरे जवानों का मातम कर रहे हैं। अज़ादारों हाँ आप ले ले, सांस ले ले, इसलिए कि मुझे तो कयामत का एक जुमला कहना है, इसी पर मजलिस खत्म करूंगा। अज़ादारों आप घरों तक भी रोते हुए जाएंगे अगर मौला ने एजाज दिखाया। देखो मसाइल किसी की मीरास नहीं हुआ करते, इसका ताल्लुक दिल से होता है। आवाज आई हो वाए हो तुझ पर, मेरे बच्चे 3 दिन से प्यासे, तू पानी जमीन पे बहा रहा है। उसने इधर उधर देखा, आवाज देने वाली नजर नहीं आई, सोचा मेरा वहम होगा, सोचा मेरा वहम होगा, फिर वजू में मसरूफ हुआ। दूसरी दर्दनाक आवाज आई, अब औलाद वाली माएं सुनेंगी ये जुमला। दूसरी आवाज आई, हुर मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। लदा कर बस खत्म कर दी मैंने मजलिस। अज़ादारों
اور میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا، اور میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. اور نے اتنا سنا، پانی بزرگ کا پھینکا، سمجھ گیا یہ کس کی آواز ہے. خیمے میں آیا، بیٹے کو بلایا، بھائی کو بلایا، غلام کو بلایا، اپنے ارادے سے آگاہ کیا. بیٹے سے کہا اپنی ماں کے پاس چلا جا، غلام سے کہا تجھے آزاد کر دیا، بھائی سے کہا اپنے گھر چلا جا. بھائی بیٹا غلام کہتا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حسین کی جانب جا رہا ہوں، میں فرزند رسول کی خدمت میں جا رہا ہوں. مجھے فاطمہ زہرا بھیج رہی ہے، مجھے فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے، میں جا رہا ہوں. اللہ دوستو یہ دعا کا وقت ہوگا، میں سمجھ رہا ہوں ایسے مسائل ہو رہے ہیں کہ جو دعا مانگو گے پوری ہو جائے گی، مگر رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے، ماتم ایسے کرو جیسے فاطمہ چاہتی ہے. دوستو یہ جملہ سن لو، انہوں نے اپنے بیٹے بھائی کو بلایا. جب بیٹے سے کہا نا جا تو اپنی ماں کے پاس چلا جا، سنیں گے اس میرے نوجوانوں یہ جملہ تمہاری نظر کر رہا ہوں، مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. ان کا جوان بیٹا سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے بابا کیا میری جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ قیمتی ہے؟ جوانوں اب تم رو. لوگ کہتے جوان نہیں روتے، دیکھو جوانوں کا رونا. ارے جوان روتے تو عرش الہی بھی کانپتا ہے. میں قربان ہو جاؤں. کیا مجلس ہو رہی ہے دوستو، کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو، کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو. بابا کیا میں اکبر پہ قربان ہونے کے قابل نہیں؟ اور نے مرحبا کہا، سینے سے لگایا. اپنے بھائی سے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا کیا میں حسین کے عباس پہ قربان ہونے کے قابل نہیں؟ اور نے مرحبا کہا اور اپنے غلام سے کہا کیا میں نے تجھے آزاد کیا؟ حسین کا صدقہ میں نے تجھے آزاد کیا. ارے ان کا غلام ہماری جانیں قربان اس غلام پر. کہتا ہے اچھے آقا ہو، ساری زندگی کی خدمت کا صلہ دے رہے ہو، جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو. اب جنت میں جا رہے ہو، آخری جملہ دوستو، اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو. عزادارو دعا کرو میں یہ جملہ کہہ سکوں. ادھر ہر نے عزادارو بس ختم کر دی میں نے مجلس. ہر کا بیٹا، ہر کا بھائی، ہر کا غلام دونوں پر بیٹھے، خیمے سے چاروں نکلے. ادھر ہر خیمے سے نکلا، ادھر حسین خیمے سے نکلے. آواز دی حبیب، عباس، اکبر ادھر آؤ، میرا مہمان آ رہا ہے. اور میں قربان ہو جاؤں اس مہمان نواز مولا پہ. بس دوستوں ماتم کرو، آخری جملہ میں نے مجلس ختم کر دی. اب آنسو نہ روکو، آنسو نہ روکو، اب تھک کے نہ رہو. اکبر خیمے سے باہر، عباس آئے، حبیب آئے حسین کی خدمت میں. حسین کہتے ہیں عباس وہ اکیلا نہیں آ رہا. جی مولا. عباس ہر کا بھائی اس کے ساتھ آ رہا ہے. ہر عالم غربت میں ہمارا مہمان ہو رہا ہے. بس ان کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہ جائے. ہم اس کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہر کا استقبال، ہر کے ساتھیوں کا استقبال عباس شایان شان ہونا چاہیے. مولا حکم دیجئے. عباس ہمارا حکم یہ ہے کہ ہر کے بھائی کا استقبال تم کرو گے. اکبر ہر کے بیٹے کو گلے سے تم لگاؤ گے. حبیب ابن مظاہر تم ہمارے بچپن کے ساتھی ہو، ہماری جانب سے ہر کا استقبال تم کرو گے. اب رہ گیا ہر کا غلام تو اس کا استقبال فاطمہ کا لال. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماتم کرو، نازا دارو. اب رہ گیا ہر کا غلام تو اس کا استقبال حسین خود کرے گا. ہاتھوں کو رومال سے باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، بیٹا آیا، بھائی آیا، غلام آیا. ہر گھوڑے سے گرا، قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا اکیلا نہیں آیا، آپ کی ماں زہرا نے بھیجا ہے. مولا میری خطا معاف کر دیجیے. حسین نے قدموں سے اٹھایا، حبیب نے بڑھ کر ہر کو گلے سے لگایا، ہر کے بھائی کو عباس نے سینے سے لگایا، ہر کے بیٹے کو اکبر نے کلیجے سے لگایا. اب رہ گیا ہر کا غلام. فاطمہ کا لال دونوں ہاتھ پھیلا کر ہر کے غلام کی طرف بڑھا. آپ بھائی تو میرا محسن ہے. میں قربان کربلا. یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد معصوم. اس طرح دلوں کو مسخر کرتے ہیں معصوم. ان کے غلام کو حسین نے سینے سے لگایا. آخری جملہ ادا دارو. ادھر ان کا استقبال ہو رہا تھا، ادھر ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، فضا کی آواز آئی، حرزہ نصیب تیرا، تجھے عباس کی بہن بلا رہی ہے، عباس کی بہن بلا رہی ہے. پھر دوڑا دوڑا آیا، بیوڑی کو بوسا دیا. فضا نے کہا ہور تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. اب
آخری جملہ ادا کرو. جزاک اللہ. بڑی قیامت کی مجلس ہو گئی. لو دعا مانگ لینا اس جملے پر. تجھے عباس کی بہن سلام کہہ رہی ہے. حر نے اپنا سینہ پیٹ لیا. اللہ یہ وقت آ گیا آل رسول پر کہ آقا زادیہ غلاموں پہ سلام بھیجے. آقا زادیہ. جناب زینب کہتی ہے نہیں حر تو میرا محسن ہے, تو نے عالم غربت میں میرا ساتھ دیا ہے. اور میں مجبور ہوں, مدینہ ہوتا تو مہمانداری کر کے بتاتی. ماں بہنوں یہ جملہ تمہارے لیے. جناب زینب کہتی ہے حور مدینہ ہوتا تو بتاتے کہ ہم کیسے مہمان نواز ہیں. اب تو ہم تجھے ایک پانی کا جام بھی نہیں پلا سکتے, ایک پانی کا جام بھی نہیں پلا سکتے. میرے مولا مجھے طاقت دے دو. اور انہیں سننے کی طاقت بی بی کا جملہ. زینب کہتی ہے مگر حور غم نہ کرنا, ہم اپنے محسنوں کے احسان یاد رکھتے ہیں. علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے کہ اگر آسمان نے مجھے رونے کی مہلت دی تو حسین کے لاشے پر آنے سے پہلے تیری لاش پر بہر بن کے ماتم کروں گی, بہر بن کے رہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صلوات. حاضرین گرامی قدر, عزاداران سید الشہداء, ماتمداران مظلوم کربلا, شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر تمام یہ عظیم الشان عشرہ محرم, جس کی تیسری تقریر آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے. جہاد معصوم عنوان گفتگو ہے, اور آپ حضرات جس توجہ, انہماک اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ہماری کلمہ بیانی کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں, اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. مجھے اس تنگی وقت کا ضرور احساس ہے کہ میں زیادہ تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا, یا کہ بعد دیگر مجالس کے سلسلے کی وجہ سے. تاہم جس قدر بھی حق کی خدمت ادا کر سکتا ہوں اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزان محترم, جہاد معصوم کے عنوان پر اس تیسری تقریر میں ہم گزشتہ 2 تقریروں سے مسلسل ہوتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر جو افکار کریں گے انشاءاللہ, اس کا محصل اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے سلسلہ عصمت و طہارت کو قائم کیا, سلسلہ ہدایت کو قائم کیا, اپنے معصوم بندے بھیجے, اور ان معصومین کو ہر رخ سے کامل و اکمل بنا کر بھیجا. ظاہر ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے
انہیں خدا نے ہادی بنایا ہے، تو ہماری اور ان کی خلقت ایک سی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر وہ بھی ہماری ہی طرف پیدا ہوئے ہیں تو پھر انہیں ہدایت کرنے کا کیا حق ہے؟ ہم خود ہی ہادی نہ بن جائیں۔ سلامات بھیجنا محمد والے محمد، یہ سامنے کا یہ جو نظریہ قائم کیا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی انبیاء بھی ہم ہی جیسے بشر تھے، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، وہ ہادی ہے، ہم محتاج ہدایت ہیں۔ محتاج کبھی مختار کے برابر نہیں ہوتا، نہیں غور فرمایا، محتاج کبھی مختار کے برابر نہیں ہوتا، یہ قرآنی فیصلے کے خلاف ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بہت توجہ ہے۔ هل يستوي الخبيث والطيب، کیا ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے پہلا فیصلہ یہی دیا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پورے مجمع کی توجہ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے نعرے لگانے والے، اسلامی نظام کی باتیں کرنے والے، شریعت کی باتیں کرنے والے، اسلام کا پہلا قانون سنیں کہ هل يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ قانون ہے تو عرفان العابدی کو رضویہ امام بارگاہ کے اس مجمع سے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے دو کہ جب جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے تو کیا درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے، صرف آپ نہ کریں، درود بھی بھیج دیں تاکہ پتہ ہو۔ کیا درود بھیجنے والے، آپ کے ذہنوں کا، آپ کی سماعتوں کا، آپ کے جذبوں کا امتحان لے رہا ہوں دوستوں، میں آہستہ آہستہ گفتگو کروں گا چونکہ تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ حضرات تھکے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ذرا سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے، مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والے برابر نہیں ہو سکتے، ہلاک ہونے والا اور ہلاکت سے بچانے والا، مشکل میں مبتلا ہونے والا اور مشکل کشائی کرنے والا، مشکل میں مبتلا ہونے والا اور مشکل کشائی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اور ذرا سا ذہنی سماعت کو بلند کریں، کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے، کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اصول قدرت ہی یہ ہے تو پھر خاک کے ذرے اور ابو تراب برابر نہیں ہوا کرتے۔ جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر بشر اور ابو البشر برابر نہیں ہوا کرتے۔ جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر انسان اور خیر انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر شجرہ طیبہ سے تعلق رکھنے والے اور شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھنے والے، یا اللہ توجہ فرمائے ذرا محترم۔ اچھا نہیں، ایک تاریخی جملہ کہہ دو تاکہ آپ کی زحمتیں تمام ہوں اور گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں۔ اگر یہی اصول قدرت ہے اور قانون قدرت ہے تو پھر اس قرآنی قانون کو بھی ملت کو تسلیم کرنا چاہیے، شریعت کا نعرہ لگانے سے پہلے، کہ کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو کیا کچھ قدوں میں پیدا ہو کر کافر ماں باپ کی آغوش میں پل کر جوان ہونے والے اور خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر آغوش رسالت میں پل کر جوان ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ،
تو کیا جنگ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انسانوں کو قتل کرنے والے اور انسانوں کو ہلاکت سے بچانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا حکومت کی خاطر، بہت توجہ، حکومت کی خاطر عوام کا قتال کرنے والے اور ہدایت کی خاطر تخت حکومت ٹھکرانے والے، توجہ ہوتا، ہدایت کی خاطر تخت حکومت کو ٹھکرانے والے برابر نہیں ہو سکتے؟ عزیزان محترم، یہی قانون قدرت ہے، انبیاء و مرسلین کی سیرت یہی ہے۔ جناب آدم نے جہاد کیا ہے، جنگ نہیں کی۔ جناب نوح کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا، جناب آدم ثانی نے، جناب نوح نجی اللہ نے جہاد کیا ہے، 950 برس جہاد کیا ہے، نوحے پڑے ہیں، تبلیغ کی ہے، ہدایت کی ہے، تلوار نہیں اٹھائی، ہدایت کی ہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الائمہ بھی ہیں، جو ابو الانبیاء بھی ہیں، جو اماموں کے بھی باپ ہیں، جو نبیوں کے بھی باپ ہیں، جناب ابراہیم وہ ہیں جو عبد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، خلیل بھی ہیں۔ صلوات میرے محمد علیہ محمد، جنہیں خداوند عالم نے تاج خلت عطا کیا ہے، اپنی دوستی کا حق اگر کسی کو دیا ہے انبیاء میں تو جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے عطا فرمایا، ابراہیم تم ہمارے خلیل ہو۔ تو اسی منزل پر سورہ مبارک بقرہ میں ابراہیم کی منزلت کا اعلان بھی کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کا ہم نے کلمات سے امتحان لیا۔ دوستو، قرآن فہمی یہ ہے کہ آیت کو پڑھ کر نہ کرو، جب لفظ کلمات آیا ہے تو پھر غور کرو وہ کون سے کلمات تھے جن سے ابراہیم کا امتحان لیا۔ جیسے ہم نے پرسوں کہا تھا کہ وہ کون سے اسما تھے جو آدم کو سکھلائے گئے۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد۔ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں انعام کے طور پر امامت عطا کی۔ کیا آپ تو غور نہیں کیا؟ امامت سازش کے تحت نہیں ملتی، انعام کے طور پر ملتی ہے۔ امامت سازشوں سے نہیں ملا کرتی، امامت انعام کے طور پر اللہ عطا کرتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، للناس اماما۔ عزیزان محترم، آغاز ہی میں ایک تاریخی جملہ ہے، اگر آپ غور فرما لیں، خداوند عالم نے واضح طور پر قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا ہے۔ تو اب جب قرآن کی یہ آیت باقی ہے قیامت تک، تو پھر امامت بھی اس وقت تک باقی ہے جب تک ناس باقی ہے۔ جب تک ناس باقی اس وقت تک امامت باقی۔ ناس تو موجود ہے، پھر یہ کیسے معلوم کہ امامت نہیں ہے؟ اور رعایت معطل ہو کر رہ جائے گی۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا۔ جیسے ہی ابراہیم کو امام مقرر کیا، ابراہیم مسند امامت پر گئے، ویسے ہی ابراہیم مسند امامت کی بلندی سے دعا کرتے ہیں، قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا، میری نسل میں بھی جائے گا؟ یعنی ابراہیم نے دعا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ابراہیم کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو امام مقرر کرے۔ بھائی بہت توجہ لگا محترم، ورنہ دعا نہ کرتے، ابراہیم کو حق نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم جیسے عبد کو، نبی کو، رسول کو، خلیل کو، امام کو، معصوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی اولاد میں کسی کو امام مقرر کر دے، تو مکے مدینے کے رہنے والوں کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ مشوروں سے امامت کے فیصلے کرنے لگے؟ تیرے بابت بلند محمد پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں یہ عہدہ امامت تمہاری ذریت میں جائے گا، لیکن یاد رکھو ابراہیم، تمہاری ذریت میں بھی جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، تمہاری ذریت میں جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ یعنی امامت اتنا اہم منصب ہے کہ اگر نسل رسول میں بھی ہو، اگر شجرہ نبوت میں بھی ہو اور ظالم ہو تو امام نہیں ہو سکتا۔
یعنی جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں امامت نہیں ہے وہاں عصمت نہیں ہے، جہاں عصمت نہیں ہے وہاں جہاد نہیں ہے، جنگ ہے۔ یہ کلیہ ہے جانے محترم۔ اب آپ آ جائیں اس نتیجے پر، اس ساری تمہید کے بعد، کہ پروردگار عالم نے ابراہیم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جب ابراہیم کو خدا نے اپنا نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا، رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا، امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا، اور جب ہمارے جد عبدیت، نبوت، رسالت اور خلت کی ساری منزلیں کامیابی سے طے کر گئے، اب منزل خلت سے ہمارے جد کا امتحان ہوا، اور جب انہوں نے وہ امتحان کامیابی سے طے کیا تو انہیں تاج امامت عطا کیا۔ صلوات یہ قول معصوم میں نے ایک پس منظر میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ مجھے آگے چل کر انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنا ہے، اور یہیں سے ہم جہاد معصوم کا ایک انداز پیش کریں گے کہ معصوم کے جہاد کا انداز کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑی عجیب بات ہے کہ جناب ابراہیم، آج تک ملت اس غلط فہمی میں ہے، علامہ اقبال جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی یہ کہتا ہوا دنیا سے گیا ہے کہ تھا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہے، وہ بھی جناب ابراہیم کو آذر جیسے بت فروش کا بیٹا سمجھتے رہے، حالانکہ آذر ابراہیم کا باپ نہیں تھا، معصوم کا باپ کبھی کافر ہوا ہی نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم کے باپ کا نام تھا طارق، مومن تھے، متفقہ، یہ پھر کسی مجلس میں اس کی تفصیل عرض کروں گا، لیکن اس آذر کا جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ جناب ابراہیم کے باپ تھا، اس کا کام تھا بت گریبی، بت پرستی بھی، بت فروشی بھی۔ اب جناب ابراہیم کا کے متعلق تمام علماء نے، علماء جمہور نے مسلسل اور مفصل متفقہ یہ لکھا کہ جناب ابراہیم اپنی زندگی کے ابتدائی دن، اب دیکھیں جہاد معصوم کا انداز، بڑے سکون سے ذرا سنیں گے اس علمی بحث کو، پھر جب نتیجہ میں دوں گا تو انشاءاللہ بہت خوبصورت بات نوجوانوں کے لیے آئے گی۔ یہاں میں آپ حضرات کی پوری توجہ چاہوں گا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ابتدائی دن پوشیدگی میں گزرے، ایک بھورے میں گزرے۔ جب آپ ایک عمر کے بعد اس بھورے سے باہر آئے ہیں تو اس وقت چاند چمک رہا تھا، بہت توجہ دار قرآن کا واقعہ، چاند چمک رہا تھا۔ اب دیکھیں جہاد معصوم کس طرح ہیومن سائیکالوجی پر اثر انداز ہوتا ہے معصوم، کس طرح سے نفسیاتی طور پر بت پرستوں کو، طاقت کے پجاریوں کو جناب ابراہیم متوجہ کر رہے ہیں۔ چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، فوراً سارے لوگ اکٹھے تھے، سب کو کہا کہ یہ چاند یقیناً خدا ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت روشن ہے، بہت چمکدار ہے، بہت روشنی ہے اس میں۔ اب جو معرفت معصوم نہیں رکھتے وہ تو آیت کا ترجمہ یہی کریں گے نا کہ ابراہیم نے خدا کے بجائے چاند کو خدا سمجھا، لیکن یہ نہیں ہے۔ معصوم تو عوام کی اس عقیدے پر نفسیاتی ضرب لگا رہا ہے۔ معصوم کو پتا ہے کہ ایک منزل ایسی آ جائے گی کہ جہاں میں انہیں عاجز کر دوں گا، انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا کون ہے۔ چاند جب تک چمکتا رہا ابراہیم کہتے رہے کہ یہی خدا ہوگا، اس لیے کہ یہ بڑا روشن ہے، یہ بہت چمکدار ہے۔ اور جب چاند غروب ہوا، سارے لوگوں سے اکٹھا کر کے ایک جملہ کہا کہ جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جہاد معصوم کا انداز دیکھیں آپ۔ اب اس جہاد معصوم میں کہیں تلوار نہیں ہے، تخت نہیں ہے، تاج نہیں ہے، فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، پوری توجہ دیدار محترم مولانا سلامت رکھے تاریخی سماج کو، کوئی تخت و تاج کی کا روک ٹوک نہیں ہے، کوئی جاؤ حجمت نہیں ہے، اکیلے ہیں ابراہیم، کہتے ہیں جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، جسے زوال ہو جائے، کیا توحید بیان ہو رہی ہے، وہ میرا خدا نہیں۔ سورج صاحب ابھرے، سورج کو دیکھا، ہاں یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کی تپش بھی زیادہ ہے، اس کی آتش بھی زیادہ ہے، پھر یہ خدا ہوگا۔ سارا دن
इब्राहिम के कौम वाले खुश रहे कि चलो सूरज को खुदा मान लिया, लेकिन जब सूरज गुरूब हुआ, जब सूरज ने मुंह छुपाया गोशे मगरिब में, तो जनाब इब्राहिम फिर सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि कहाँ गया वो खुदा, कहाँ गया वो खुदा, डूब गया, गुरूब हो गया, कहा जो डूब जाए, जो गुरूब हो जाए वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। सितारा उभरा, सितारा उभरा, सितारे के लिए भी यही इस्तदलाल किया। सितारा जब टूटा, सितारा जब आसमान से मिटा, कहा जो टूट जाए, जो गिर जाए, जो खत्म हो जाए, जिसकी रोशनी में धम पड़ जाए, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। अब हर तरफ से देखे, जिहाद मासूम का अंदाज देखे, चांद का इनकार कराया, सूरज का इनकार कराया, सितारे का इनकार कराया, लोगों को आजिज कर दिया कि जो गुरूब हो जाए वो खुदा नहीं, जिसे दलाल हो जाए वो खुदा नहीं, जो मिट जाए वो खुदा नहीं, जो एक जगह चमक कर दूसरी जगह न चमके वो खुदा नहीं हो सकता। इस अंदाज से तौहीद का प्रचार शुरू किया। लोग इब्राहिम के करीब आना शुरू हुए, इब्राहिम के करीब आए तो नमरूद को वहशत होना शुरू हुई। सलावत भेजे ना मोहम्मद। ये बहुत बड़ी बहस है जिसे मैं समेट कर एक नतीजे पर ला रहा हूं। एक ही जुमला आज की वजह से मुझे जिहाद मासूम पर फैसला को इंशाल्लाह आज करना है आपके खिदमत में। अब लोग मुतासर होना शुरू हुए, इसलिए कि इब्राहिम दलाइल से बात कर रहे थे, हकायक से बात कर रहे थे, लोग नजदीक आना शुरू हुए। लेकिन जो खुद खुदा बना बैठा था उसके लिए तो तशवीश की बात थी ना कि मेरी खुदाई में खलल डाल रहा है अल्लाह का एक बंदा। वो जो खुदा बना बैठा था ना, उसके पास तख्त भी था, ताज भी था, हुकूमत भी थी, सल्तनत भी थी, इक़्तिदार भी था, दिया हुआ सब खुदा ही का था। खुदा भी इतना बेनियाज है, अपने हरीफ को तख्त दे रहा है। अल्लाह नहीं गौर किया ना, खुदा इतना बेनियाज है, अपने हरीफ को बराह रास्त, हमें खुदा ही का हरीफ था ना, किसी नबी का हरीफ तो नहीं था, किसी खलीफा का हरीफ तो नहीं था, किसी बादशाह का हरीफ तो नहीं था, बराह रास्त कहता था मैं खुदा हूं, यही कहता था ना। और खुदा इतना बेनियाज है कि अपने हरीफ को तख्त भी दे रहा है, ताज भी दे रहा है, हुकूमत भी दे रहा है, सल्तनत भी दे रहा है। बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान वसलाम, तख्त व ताज भी दे रहा है, ऐशो आराम भी दे रहा है। चाहता तो न देता ना अपने हरीफ को, सब कुछ छीन लेता, सब कुछ छीन लेता। तो क्या ख्याल है मिल्लत मुस्लिमा का? क्या ये तख्त व ताज, हुकूमत, बादशाहत, दौलत, अफसर, लश्कर, मुशीर, वजीर, ये सब कुछ खुदा ने नमरूद को अता नहीं किए थे? तो क्या कोई साहिब अक्ल मुसलमान है जो खुदा की नमरूद पर इन रहमतों की बारिशों को देखकर ये कह दे कि साहब खुदा की तो सुलह हो गई थी नमरूद से, वरना तख्तो ताज क्यों देता? खुदा ने सब कुछ नमरूद को अता किया था। उसे तशवीश हुई कि इब्राहिम का ये अगर हाल रहा, इसी तरह से वो तौहीद की तरफ लोगों को बुलाते रहे तो लोग मेरी खुदाई के मुनकिर हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आया, बहुत तवज्जो, अब ये वो मंजिल है जिसके लिए मैं आज आपको ज़हमत दे रहा हूँ, हम आबादा हो जाए, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक वक्त वो आया कि नमरूद और उसकी पूरी कौम अपना कोई त्यौहार मना, देखे जहाद मासूम का अंदाज, अपना त्यौहार मनाने के लिए, अपनी कोई ईद मनाने के लिए अपने मंदिरों से और बुतकदों से निकलकर कहीं गए मैदानों में जहां वो अपना त्यौहार मना रहे थे। जहाद मासूम का अंदाज देखें, जनाब इब्राहिम फौरन नमरूद के बुतखाने में आए, तशरीफ लाए, आकर सारे बुतों को देखा, जितने छोटे बुत थे सबको तोड़ा फोड़ा, लेकिन बड़े को छोड़ दिया। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जितने छोटे बुत रखे हुए थे ना बुतखाने में, उन सबको तोड़ दिया। क्या बसीरत मासूम है। जो बड़ा था उसे कुछ नहीं कहा, मासूम बड़े को कुछ नहीं कहते। चले सलवात देते हैं। आपको सलामत रखे। इस मसले पर मैं ताहद नज़र शान करार के इस शान इस्तेमाल को दुआएं देते हुए तवज्जो चाहता हूँ। मैं मुझ जैसा कम इल्म आदमी जो तालिब इल्म है, जो दर नजफ का भिखारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि नौजवान अपने मज़हब की हक़ानियत को इंशाअल्लाह आज रज़ा इमाम बारगाह से सजदे करते हुए जाएंगे। जहाद मासूम के इस रुख को अगर देखेंगे, अगर मेरे मौला ने मदद की और मेरे सीने में ताकत रही तो मैं ये जुमला ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सारे बुतों को जनाब इब्राहिम ने तोड़ा और तोड़ने के बाद जो बड़ा बुत था उसके सामने उन बुतों का ढेर लगा दिया और वो गेती बेंचा जो भी जनाब इब्राहिम के पास था वो बड़े बुत के गले में डाल दिया। खुद बाहर तशरीफ ले आए, बुतखाना वीरान,
ارے تاریخ اسلام کے مورخوں کچھ تو انصاف کیا کرو. تاریخ انسانیت میں کوئی بت شکن نہیں ہے. دو ہی بت شکن گزرے ہیں تاریخ آدمیت میں, یا ابراہیم یا ابراہیم کا بیٹا علی. انشاءاللہ آپ کو آج لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے ذرا سی آپ کو آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بڑے اطمینان سے میں گفتگو اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں وہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سماعتوں میں اونڈیل دوں علی کے تولا کی طرح. اور جو ہے نا اذان ہوتا سارے بتوں کو توڑا. پہلا بت شکن جناب ابراہیم, دوسرا بت شکن ابراہیم کا بیٹا علی, تیسرا کوئی بت شکن تاریخ اسلام میں نہیں ہے. دعویٰ کر رہا ہوں غلط. جو بھی کہے کہ کوئی اور بت شکن بھی ہے, کوئی بت شکن نہیں ہے. بت شکنی کا اعزاز صرف دو کو حاصل ہوا ہے, یا ابراہیم کو یا ابراہیم کی اولاد علی کو. یا ابراہیم نے نمرود کے بت خانے کو ویران کیا تھا, یا علی نے مہر نبوت پر قدم رکھ کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا. جو کچھ پدر نے چھوڑ دیے تھے وہ پسر نے تمام کر دیے. سارے بت توڑے تھے, بہت توجہ. سارے بت کوئی اور نہیں کہہ سکتا. تاریخ کا مورخ چاہے ابن خلدون ہو, چاہے مورخ طبری ہو, چاہے شبلی نوانی ہو, کوئی بھی ہو, غلط حوالے دیتے ہیں. کوئی بت شکن نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ صاحب محمود غزنوی بھی تو بت شکن تھا. غلط. محمود غزنوی بت شکن نہیں تھا. بت شکن اسے نہیں کہتے. اسے تو یہ اطلاع ملی تھی کہ سومناتھ کے مندر میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کے جسموں میں ہزاروں من سونا چاندی بھرا ہوا ہے. سونے چاندی کے لالچ میں پورم عبادت گاہوں پر حملہ کرنا جنگ ہے. اللہ کی راہ میں بت شکنی کرنا چاہتا. سپاہی اور اس کے جاننے والے اور اس کی قوم والے, اس کو خدا ماننے والے جب واپس آئے, آ کر دیکھا تو سارا بتخانہ ویران تھا. سارے مشرک پریشان ہو گئے, رونے پیٹنے لگے. بڑی کم وقت لوگ ہوتے ہیں یہ کافر ہیں, اپنے بتوں پہ بھی روتے ہیں, ہمیں حسین پہ بھی نہیں رونے دیتے. عجیب ہوتے ہیں, بڑے عجیب ہوتے ہیں. صلوات محمد علیہ رونے لگے, چیخنے لگے, چلانے لگے, پیٹنے لگے. کسی نے کہا کس نے توڑا, کسی نے کہا کس نے توڑا, کسی نے. اب دوستو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کوئی ذکر نہ جائے, اس لیے کہ ایک تاریخی جملہ میں بہت دور سے کہہ کے گزروں گا. آخر اس ممبر کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں, اس لیے بڑی لطافت کے انداز میں گفتگو کروں گا. سمجھنا آپ کو ہے عزیزان محترم. سب کہنے لگے کس نے توڑا. سب لوگ غلط نام لے رہے تھے. نمرود خود جلال کے عالم میں گویا ہوا, تم سب غلط کہتے ہو. یہ بت شکنی ابراہیم کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ارے نمرود ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, مشرک ہے, کافر ہے, لیکن اتنا عقل مند ضرور ہے کہ بت شکن کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا. کہا یہ کام کسی کا نہیں ہے سوائے ابراہیم کے, اور یہ کسی نے نہیں کیا, یہ ابراہیم کا کام ہے. اپنے سپاہیوں کو بھیجا, اپنی پولیس کو بھیجا, جاؤ گرفتار کر کے. حکومتوں کا جہاد تو یہی ہوتا ہے, غور فرمائے. اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو گرفتار کر کے بھیجا. پولیس کو بھیجا, اس زمانے کی پولیس جو بھی ہوگی, اور پولیس بھی وہ جو ابراہیم کو جانتی نہیں. اچھا پولیس ہوتی بھی کچھ ایسی ہے جو اصل مجرم کو پہچانتی بھی نہیں ہے نا. اصل مجرم کو نہیں پہچانتے, انہیں لے کر چلے, ڈھونڈنے چلے وہ ابراہیم کو, تلاش کرنے چلے نمرود کے پولیس والے ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ جہاں بھی کہیں ہے ابراہیم. اب جانتے نہیں, صورت آشنا نہیں, تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ہوتا ہے اکثر ایسا. میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا عامریت کے دور میں, اکثر ایسا ہوا. میرے اکثر وارنٹ نکلے ہوئے اس زمانے میں. ایک دفعہ میں گھر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا باہر پولیس بیٹھی ہوئی ہے. میں اسکوٹر پہ بیٹھ کے آیا تھا, شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا. میں نے جب دروازے پہ ان سے پوچھا, اے بی سینئر لائنس میں اس وقت رہتا تھا, میں نے پوچھا بھائی کیسا ہے, کہ وہ عرفان صاحب کے وارنٹ ہیں. میں نے کہا اچھا میں بھیجتا ہوں ابھی جا کے. سچا واقعہ آپ کو بتا رہا. چلیے آپ سلوات بھیج دیں محمد علیہ.
जनाब इब्राहिम को तलाश करते करते इधर उधर फिर रहे थे, गलियों में फिर रहे थे। पूरी तवज्जो साहिब क़ससुल अंबिया ने ये जुमला लिखा और सारे मौर्रिखीन ने, अजीज़ान मोहतरम, इस वाक़े की तहकीक की है। पूरी तवज्जो। ये कौन से वक्त की अज़ान था? अज़ान हो रही, कहाँ हो रही है? जिहाद मासूम के लिए मौला ने ताकत दी तो एक ही जुमला कहूंगा। जनाब इब्राहिम को तलाश करते करते एक गली में टकरा गए जनाब इब्राहिम। इब्राहिम से नमरूद के सिपाही पूछते हैं, ऐ शेख तुम इब्राहिम को जानते हो? जनाब इब्राहिम नबी है। और उनका हाँ जानता हूं, हाँ इब्राहिम को जानता हूं। जनाब इब्राहिम को तो यही कहना था ना, हाँ मैं जानता हूं। कहा उसका घर भी जानते हो? कहा हाँ घर भी जानता हूं। कहा मैं इब्राहिम से मिलवा दो? कहा आओ मेरे साथ चलो। अब देखें जिहाद मासूम, बहुत तवज्जो होता। कहा मेरे साथ चलो। जनाब इब्राहिम नमरूद के सिपाहियों को लिए हुए, हिदायत इसे कहते हैं, मासूम इसे कहते हैं, अपने घर में तशरीफ लाए। अपने घर में तशरीफ, पूरी तवज्जो होता, अपने घर में तशरीफ लाए। नमरूद के सिपाहियों से कहा बैठ जाओ, आराम करो, खाने का वक्त है। दस्तरखान सजाया। जिहाद मासूम का अंदाज देखें अज़ीज़ान मोहतरम। सजाया दस्तरखान, खाना लग गया। सिपाहियों से कहा खाना खाओ, पहले खाना खा लो। भूल गई पुलिस मुजरिम को खाना देखकर। तवज्जो है ना। लेकिन दोस्तों तारीख का जुमला मैं पूरे मजमे की जो नजर करना चाहता हूं वो जुमला ये है कि उन सिपाहियों में दो चार कोई बाखलाक किस्म के सिपाही भी थे। सारे सिपाही जब खाना खाने लगे तो दो चार सिपाहियों ने कहा ऐसे तुम हमारे साथ खाना नहीं खा रहे। पूरी तवज्जो, मेरे मौला मुझे ताकत दिए मैं आखिरी आदमी तक अपने माफी जमीन पहुंचा सकूं। ऐसे तुम हमारे साथ खाना नहीं खा रहे। इब्राहिम ने कहा भाई मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। घर इब्राहिम का, दस्तरखान इब्राहिम का, खाना इब्राहिम का, बहुत तवज्जो, घर इब्राहिम का, खाना इब्राहिम का, दस्तरखान इब्राहिम का, बर्तन इब्राहिम के, लेकिन सिर्फ खाने वाले काफिर है। मिजाजे मासूम ने, मिजाजे नबूवत ने गवारा नहीं किया कि काफिरों के साथ अपने दस्तरखान पर, अपने घर में भी अपना खाना खा सके। ये शायाने शाने नबूवत नहीं था। ए अबू तालिब को काफिर कहने वाले तारीख के काफिर मौलिकों, जो इब्राहिम जैसा खलील अपने दस्तरखान पर अपना खाना एक वक्त के लिए काफिरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। ये कैसा खातिमुन नबिय्यीन था जो अबू तालिब के दस्तरखान पर 17 बरस तक अबू तालिब का खाना खाता रहा। ऐसे नहीं दोस्तों, पूरी ताकत और तगड़ाई से रिजविया इमाम बारगाह का तारीखी नारा, नारे हैदरी, सलावत भेजे बाबा दे बरकत। चले सलावत भेजे आप मोहम्मद आए। अच्छा गौर फरमाए दोस्तों एक जुमले पर, बोला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी तवज्जोहात पर। जनाब इब्राहिम कहते हैं जिहाद मासूम के लिए दोस्तों आज की मजलिस में एक ही जुमला कहूंगा और देखें मासूम किस तरह जिहाद करता है। जनाब इब्राहिम ने कहा तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। जब सारे सिपाहियों ने, काफिर के लश्कर ने खाना खा लिया तो सारा लश्कर कहता है वो जो गिरफ्तार करने आया था, ऐ शेख अब तो हमें इब्राहिम का पता बता दो। मैं कुर्बान हो जाऊं मासूम की बसीरत के, मेरे माँ बाप कुर्बान बसीरत मासूम पर। दोस्तों ये है जिहाद मासूम का रुख और मिल्लत मुस्लिमा को तस्लीम करना चाहिए कि अगर वाकईन चाहते हो कि माशरे में इंसाफ हो, माशरे में अदल हो, माशरे में अमन हो, माशरे में इत्तफाक हो, माशरे में मोहब्बत हो, तो फिर मासूम की तरफ रुजू करो। सारे सिपाहियों ने पूछा ऐ शेख हमें बताओ अब इब्राहिम कहाँ है। जनाब इब्राहिम अपने सीने पर हाथ रख के कहते अना इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं ही तो इब्राहिम हूँ। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, मैं ही तो इब्राहिम हूँ। दोस्तों सारी सहमत मैंने इस जुमले के लिए दी थी, मैं ही तो इब्राहिम हूँ। तारीख के जुमले ये हैं, जैसे ही जनाब इब्राहिम ने अपना तारुफ कराया ना कि मैं इब्राहिम हूँ, काफिरों के कांधों से कमाने गिर गई।
بالکل یہی جملہ اپنی آنکھوں سے میں نے پڑھا ہے دوستو. کافروں کے کاندھوں سے کمانیں گری, ابراہیم کے سامنے رکوع کی حالت میں جھک کر کافر کہتے ابراہیم تم نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا. کہا مشکل کی کیا بات ہے, میں تمہارے سامنے ہوں, مجھے گرفتار کر کے نمرود کے پاس لے چلو, میں موجود تو ہوں. تاریخی جملہ رضویہ کا پوری توجہ جانب مطلب. کافر کہتے ہیں نہیں ابراہیم ہم کافر ہیں, بے غیرت نہیں ہے کہ ابھی تمہارا کھانا کھایا ہے, ابھی تمہیں گرفتار کیا ہے. نہیں بالکل درود بھیجے محمد علیہ محمد. بڑا فرق ہے, جبھی تو یا علی مدد کہتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں تو میدانوں میں, یا علی مدد کہتے ہیں تو میدانوں میں, اس لیے کہ ہمیں یا علی مدد کہتے ہوئے کہیں شرمندگی نہیں ہوتی. ہمارے علی نے ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کیا ہے. ہم یا اللہ مدد والے نہیں ہیں. اگر یا اللہ مدد والے ہوتے تو کسی امام بارگاہ میں چھپا کر ایٹم بم رکھ دیتے. توجہ ہے نا جان محترم, یا اللہ مدد والے ہوتے تو پھر بزدلی سے ہم تخریب کاری کے منصوبے بناتے. ہم بزدلی سے تخریب کاری کے منصوبے نہیں بنایا کرتے. ہمارا تو ایٹم بم بھی ہے تو یا علی ہے, ہمارا نعرہ بھی ہے تو یا علی ہے, ہماری آواز بھی ہے تو یا علی ہے, ہمارا محافظ بھی ہے تو یا علی ہے, ہمارا ناصر ہے یا علی ہے, ہمارا مددگار بھی یا علی ہے, ہمارا آقا بھی یا علی ہے, ہمارا مولا بھی یا علی ہے, ہمارا وارث بھی یا علی ہے, اس قوم کا محافظ بھی یا علی ہے, ان کی حفاظت بھی یا علی ہے, ان کا تحفظ بھی یا علی ہے, رسول کا بھائی بھی یا علی ہے, فاطمہ کا شوہر بھی یا علی ہے, حسین کا بابا بھی یا علی ہے, کائنات کا مالک بھی یا علی ہے. ارے تم اپنے ٹائم بموں کی بات کرتے ہو, جو انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دے, اس کے ماننے والوں کو ٹائم بم کیا کر سکتا سے کر رہے ہیں. ہماری رضویہ امام بارگاہ میں شیعہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہمارے سنی بھائی بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم شیعوں کا بھی شیعہ اور سنی بھائی مل کر نواسہ رسول کا غم بنا رہے ہیں. نہ شیعوں سے کوئی خطرہ ہے, نہ سنیوں سے کوئی خطرہ ہے. خطرہ ہے تو 200 برس پہلے انگریز کی ناجائز اولاد سے خطرہ ہے. پیدا ہونے والے محمد حسین سے کوئی ٹکرایا ہی نہیں یزید کے علاوہ, تو جسے اپنا حسب نامہ یزید سے منسلک کرنا ہے وہ کرے تخریب کاری. اور یہ طے ہے کہ جو حسین سے ٹکرایا وہ تباہ ہو گیا, یہ طے ہے کہ جو حسین سے ٹکرایا برباد ہو گیا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفیوں شامی, کوفیوں کے انداز بدلتے ہیں, شامیوں کے انداز بدلتے ہیں. حسین اصل حقیقت ہے, حسین سب کا ہے. حسین نے انسانوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے. حسین تمام مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے, مشترکہ سرمایہ افتخار ہے. حسین سب کی عظیم ترین امانت ہے. حسین محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے جس نے اسلام کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے فیصلہ کن جہاد کیا. طاقت کے سامنے معصوم کا جہاد. سنو گی جملہ, طاقت کے سامنے معصوم کا جہاد, تلوار کے سامنے معصوم کا جہاد. اور جو معصوم حسین نے پیش کیے ہیں نا کربلا میں, تاریخ پیش نہیں کر سکی. عزیزان محترم, تاریخ پیش نہیں کر سکی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے, اتنی مولا سلامت رکھے ہمارے ان اسکاؤٹس کو, ہمارے ان چھوٹے بچوں کو. ہم جب مصائب پڑھتے ہیں تو یہ بچے بھی روتے ہیں. کیا اس سے بڑا معجزہ اور کوئی ہوگا؟ بچے بھی کہیں رویا کرتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ واقعی کربلا کیا ہے, انہیں کیا پتا کہ مصائب کسے کہتے ہیں. ارے یہ بچے کسی کو جانے نہ جانے, لیکن اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ سکینہ کون تھی. اتنا تو ضرور جانتے ہیں
اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ سکینہ کون تھی، یہ بچے اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تھا، اس لیے کہ ان کی مائیں ان بچوں کو آغوش تربیت میں بتاتی ہے کہ بچوں تم سکینہ کے غلام ہو، تم علی اصغر کے غلام ہو۔ عزادارو، ہمارے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، ہماری مائیں دودھ میں حسینیت کھلاتی ہیں اپنے بچوں کو۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اب قیامت کی راتیں شروع ہو رہی ہیں عزادارو، جیسے جیسے یہ راتیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے مصائب میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے یہ قیامت کی راتیں آ رہی ہیں ویسے ویسے ادا خانوں سے کسی بیوی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، ہائے میرا پیاسا بچہ، ہائے میرا غریب لال، فاطمہ زہرا کے بچوں کو فرصہ دینے کے لیے آئے ہو، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو، زینب کو یہی غم تھا نا، بابا مجھے رونے نہیں دیا گیا، نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا۔ شہزادی زینب آج ذرا رضویہ امام بارگاہ میں دے، ہمارے بچے تیرے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں تیری زینب کا ماتم کر رہی ہے۔ فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں بیوی پرسہ لے دینے کے لیے۔ عزادارو، آج 3 محرم ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خود بھی رونا چاہتا ہوں، آپ بھی رو لیں اسی بات پر۔ کربلا تو شروع ہو چکی ہے، کربلا صرف عاشور کے دن نہیں ہوئی، آج بھی کربلا ہے۔ ارے مسلم کے چھوٹے بچے، مسلم ابن عقیل کے لال کوفے کی گلیوں میں اکیلے پھر رہے ہیں، دہشت کا عالم ہے، سارے کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے، اس طرح سے بچے پھر رہے ہیں کہ جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں، پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کیا آغاز کیا ہے تم نے رونے کا، کیا آغاز کیا ہے تم نے فرصہ دینے کا۔ عزادارو، چند جملے سن لو، مجھ میں طاقت نہیں ہے زیادہ مسائل پڑھنے کی، رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ آئے ہوں گے نا، ماں باپ بچوں کو اطمینان ہے، ہمارے ماں بھی ہے، ہمارے باپ بھی ہے، مسلم کے یتیم اکیلے مسلم کے یتیم اکیلے۔ عزادارو، پھر فرصہ دینے آئے ہو تو یہ جملہ سنو، مجھ سے فرمائش کی گئی ہے، مسلم کے لال اکیلے، مسلم کے بچے اکیلے، مسلم کے یتیم اکیلے، قید خانے میں ہے کوفے کی، روزانہ داروغہ زندان آتا ہے، بچوں کو تھوڑا سا پانی پلا دیتا ہے، تھوڑا سا کھانا کھلا دیتا ہے۔ ایک شخص جو زندان کا دروازہ کھلا، ایک شخص جو زندان کا دروازہ کھلا، مسلم کے بڑے بیٹے نے ہمت کر کے پوچھ لیا، بھائی تو مسلمان ہے؟ لو دیکھو عزادارو، ہمیں حسین کا معجزہ، بھائی تو مسلمان ہے؟ داروغہ زندان کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا محمد کے بھائی علی کو جانتا ہے؟ محمد کے بھائی علی کو جانتا ہے؟ داروغہ زندان کہتا ہے کیوں نہیں جانتا بچوں، کیسی باتیں کرتے ہو، علی میرے آقا ہیں، علی میرے مولا ہیں، مگر تم علی کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا علی کے ایک بھائی تھے عقیل، انہیں جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں، علی کے بڑے بھائی عقیل تھے۔ دونوں بچے کہتے ہیں ہم عقیل کے پوتے ہیں، ہم عقیل کے پوتے ہیں۔ داروغہ زندان نے اتنا سنا، اپنا امامہ سر سے پھینکا، ارے میں اجل گیا، بچوں مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ تم میرے آقا زادے ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، رسولوں کو مولا تمہیں سلامت کرے۔ ہاں ہاں، یہی حق ہے رونے کا۔ تو پھر جملہ سن لو، برداشت نہیں کر سکو گے۔ داروغہ زندان کہتا ہے بچوں، آقا زادو، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آج کی رات دروازے زندان کھول دیتا ہوں، جہاں چاہے چلے جاؤ، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ بچوں کے لیے دروازہ کھل گیا۔ بچوں نے جب زندان سے پیر باہر نکالا نا، کہا مال رسول ہیں، ہم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، تیری کوئی خواہش ہو تو ہمیں بتا دے۔ داروغہ زندان ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اپنی دادی زہرا سے میری شکایت نہ کر۔
جزاک اللہ اپنی دادی فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا. عزادارو میری ماں بہنیں سنیں, اتنی بڑی تعداد میں آئی ہے. مولا تمہاری گودیاں آباد رکھے, مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. آپ کے لیے جملہ پڑھ رہا ہو. عزادارو بچے دونوں بھائی سہمتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. ایک دریا کے کنارے درخت تھا, اس درخت پہ رات کو بسیرا کرنے کے لیے چڑھ کر بچے بیٹھ گئے. صبح کے وقت ایک مومنہ عزادارو دریا پہ پانی بھرنے کے لیے آئی. پانی میں جو عکس دیکھا دو چاند سے چہروں کا, درخت کی طرف نظر کی, دیکھا درخت کی ٹہنیوں میں چھپے ہوئے دو چاند کے ٹکڑے بیٹھے ہوئے ہیں. مومنہ نے کہا بچوں, شکل و صورت سے تو کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو. آپ لے لیں سانس, اس لیے کہ مجھے بہت قیامت کا جملہ کہنا ہے. مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ جناب مسلم کے بچوں کی شہادت پڑھی جائے. میں جملہ پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا. بچوں نے کہا مومنہ پہلے تو بتا تو کون ہے, تو ہمیں حاکم کوفہ کے حوالے تو نہیں کرے گی. کہا نہیں, آ جاؤ, میں تمہیں پیار کروں گی, میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی. ماں کے پیار کو ترسے ہوئے بچے, ماں باپ کے پیار کو ترسے ہوئے بچے درخت سے نیچے اتر آئے. مومنہ اپنے گھر لے آئی. عزادارو گھر لا کر سب سے پہلے کہتی ہے بچوں پہلے ذرا نہا لو, کپڑے تبدیل کر لو. اللہ جانے تم کب سے نہائے نہیں. چھوٹے بھائی کو لیا, مومنہ خود نہلانے گئی. جب مومنہ نے, میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں, جب مومنہ نے مسلم کے چھوٹے بچے پہ پانی ڈالا نا نہلانے کے لیے, بچہ پہلی بار مسکرا کے کہتا ہے بھیا آج تو اماں یاد آ رہی ہے, اماں بھی ایسے ہی نہلایا کرتی تھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا سلام بھائی, حوصلہ, حوصلے کے ساتھ, حوصلے سے لانا, اس طرح نہیں. ابھی تو مجھے 2-4 جملے کہنے ہیں. میرے نوجوانوں, مولا تمہیں آباد رکھے. مجلس کا مان ہی مسائل ہوا کرتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو, لو جسے دعائیں مانگنا ہے نا وہ آج مسلم کے یتیموں کا واسطہ دے, مگر روتے روتے دعا مانگنے مسلم کے یتیموں کا واسطہ دے کر. عزادارو سنو گے جملہ, مسلم کے بچوں نے نہایا, کپڑے بدلے, کھانا کھلایا. مومنہ نے ایک حجرے میں بند کر دیا. دیکھو میرا شوہر ظالم ہے, وہ تمہاری تلاش میں پھر رہا ہے, وہ تمہاری تلاش میں پھر رہا ہے. ایسا نہ ہو اسے پتہ چل جائے, رات کو یہاں رکو, صبح کچھ بندوبست کروں گی. عزادارو آدھی رات گزری, حارث ملعون بچوں کو تلاش کرتا کرتا تھک کر گھر آ گیا, آ کر سو گیا. ابھی آدھی رات گزری تھی کہ چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. بڑے سکون سے پڑھوں گا آپ جملہ. چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. عزادارو چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. روتے روتے بڑے بھائی کو جگایا, بھیا اٹھو, بابا آ گئے. بھیا اٹھو, بابا ہمیں لینے آئے ہیں. بھیا اٹھو, ہمیں بابا لینے آئے ہیں. بڑے بھائی نے وہ آنکھ کھولی, کہا ہمارے بھی خواب میں رسول اللہ آئے تھے. وہ کہہ رہے تھے بچوں تمہاری مشکل کے دن ختم ہو گئے ہیں, تم بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ گے. دونوں بھائی گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے. بچوں کے رونے کی آواز سے حارث ملعون کی آنکھ کھل گئی. اور آج والوں برداشت کر لینا, ملعون چراغ کی روشنی میں حجرے تک پہنچا, دروازہ کھولا, دیکھا 2 چاند کے ٹکڑے. 2 چاند تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, رو لینا مسلم کے یتیموں کو. 2 چاند کے ٹکڑے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. عزادارو میری زبان جل جاتی, میں تاریخ میں یہ جملہ نہ پڑھتا. اس ظالم, تمہارے بچے سوئے ہوئے ہو نا, تو ماں باپ صبح کو بچوں کو پیار سے جگاتے ہیں نا. ماں باپ چھوٹے بچوں کو پیار سے جگاتے ہیں نا, ماں باپ پیار سے جگاتے ہیں نا. میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا تاریخ میں. حارث بچوں کے نزدیک گیا, دائیں ہاتھ سے چھوٹے کی زلفیں پکڑی, بائیں ہاتھ سے بڑے کی زلفیں پکڑی, دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا. ارے تم کہاں ہو, میں تو تمہاری تلاش میں کوفے کی خاک چھان رہا ہوں. تم پر تو حاکم کوفہ نے انعام رکھا ہے. دونوں بچوں کو کھینچتا ہوا باہر لایا, ستون در سے باندھ دیا. ملعون خود سو گیا, بچے بندھے کھڑے. میں اور کیا پڑھوں عزادارو, میں تو پڑھ گیا. قیامت اس سے زیادہ مسائل تو ہو بھی نہیں سکتے. عزادارو تمام رات مسلم کے یتیم,
مسلم کے یتیم تمام رات کھڑے رہے، تمام رات ستون در سے بندے ہوئے کھڑے رہے. صبح ہوئی، ظالم نے کھولا بچوں کو، زلفوں سے پکڑا، کوفے کی گلیوں میں اس طرح کھینچتا ہوا لے کر چلا جیسے قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے. عزاداروں مسلمانوں سے شکوہ یہی ہے، ارے 2 یتیم جا رہے ہیں اور کسی کوفے والے نے یہ نہ کہا ارے بچے معصوم ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ابھی 2 جملے اور مجھے کہنا ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. بس اسی پر مجلس ختم کر دوں گا. عزادارو یہی مجلس ختم کر رہا ہوں. بچوں کو دریا پڑنے گیا، کہا پہلے کون مرے گا، پہلے کون قتل ہونے کے لیے تیار ہوگا. چھوٹا بھائی تھا، مسلم کا چھوٹا لال کہتا ہے حارث پہلے مجھے قتل کر دے، میں چھوٹا ہوں نا، میں بڑے بھائی کا خون دیکھ نہیں سکوں گا. میں بڑے بھائی کا خون، آپ برداشت کر رہے ہیں یہ، میں بڑے بھائی کا خون دیکھ نہیں سکوں گا. بڑا کہتا ہے نہیں میں چھوٹے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکوں گا، پہلے مجھے قتل کر دے. غرض حارث نے عزادارو تلوار اٹھائی، مسلم کے بڑے بیٹے کی گردن پہ ماری، ننھی سی گردن ایک طرف گری. حارث ملعون نے لاشا اٹھایا، دریا میں پھینکا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مسلم کے بڑے بیٹے کی لاش سطح آب پر آ کر ٹھہر گئی. سمجھ گئے تو قیامت کا جملہ آخری جملہ ہے. مسلم کے بیٹے کا لاشا سطح آب پر آ کر ٹھہر گیا. حارث ملعون واپس آیا، چھوٹے بچے کی گردن پہ تلوار ماری، سر ادھر رکھا، چھوٹے بھائی کا لاشا لے کر دریا کے کنارے آیا. دیکھا کہ بڑے بھائی کا لاشا چھوٹے بھائی کے انتظار میں رکا کھڑا ہے. جیسے ہی حارث نے چھوٹے بھائی کا لاشا فوجوں کے سپرد کیا، بڑے بھائی کا لاشا ادھر سے چلا، چھوٹے بھائی کا لاشا ادھر سے چلا، دونوں لاشیں مل گئے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دریا سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی بچوں میں تمہاری دادی فاطمہ زہرا آ گئی. دونوں لاشیں گلے میں باندھے. الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صلوات. مظلوم کربلا، آپ حضرات کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں. جہاد معصوم کے عنوان پر چوتھی تقریر آپ کے شاداب ذہنوں کی نظر ہے. ان تقاریر میں ہمارا مقصد نگاہ ملت مسلمہ کو فلسفہ جہاد سے آگاہ کرنا اور اسلام میں جہاد کی جو اہمیت ہے اسے افہام و تفہیم کے انداز میں پیش کرنا، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. ہم نے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے جہاد کا حق اسی لیے معصوم کو عطا فرمایا
کہ معصوم بہتر جانتا ہے کہ مرحلہ جہاد کب آتا ہے۔ غیر معصوم تو اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے لفظ جہاد کا استحصال کر سکتا ہے۔ توجہ اس جملے پر، غیر معصوم تو اپنی کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے لفظ جہاد کا استحصال کر سکتا ہے۔ کسی بھی مطالبے پر جہاد، کسی بھی تحریک میں جہاد، کسی بھی سیاست میں جہاد، کسی بھی اقتدار حکومت میں جہاد، یہ جہاد کے لفظ کو اتنا استعمال کیا گیا کہ لفظ جہاد اپنے معنی کھو بیٹھا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ رضویہ ٹرسٹ کے اس عظیم الشان اجتماع سے ہم قرآن و آیات و احادیث نبوی کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ جہاد کی اصل روح کیا ہے، جہاد کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جہاد کب واجب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم یہ عرض بھی کریں گے کہ جہاد کہاں ہوا، کیسے ہوا۔ تاریخ اسلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہوس مملکت اور ہوس ملکگیری کے ہر اقدام کو متوجہ میری طرف، ہر اقدام کو جہاد کا نام دے دیا گیا۔ جو بھی وسعت مملکت کے لیے بادشاہوں نے جن پرامن ممالک پر حملے کیے اسے بھی جہاد کا نام دے دیا گیا۔ جہاں بھی پرامن وادیوں پر جارحیت کی گئی اسے بھی جہاد کا نام دے دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ صاحب اسلام پھیلانے کے لیے ضروری تھا کہ ملکوں پر حملے کیے جائیں، یا تو انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے یا انہیں مفتوح قرار دے دیا جائے۔ عزیزان محترم، اسلام کی یہ روح نہیں تھی۔ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلنے کا حکم ہی نہیں دیتا، اور نہ اسلام کو ضرورت ہے کہ وہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے۔ اسلام تو یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے، فائدہ تمہارا ہوگا۔ اب 360 بتوں کے سامنے جھکتے ہو، ایک خدا کے سامنے جھک جاؤ گے تو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ صلوات محمد علیہ۔ یہ کلیہ ہے، یہ خلاصہ ہے کہ اسلام تو انسانیت کی سربلندی چاہتا ہے۔ اسلام انسانیت کو، بشریت کو، آدمیت کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام نے تو یہی پیغام دیا، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے، اور یہ دین اللہ نے انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے، حیوانوں کے لیے نہیں۔ بھائی بہت توجہ اس جملے پر، یہ دین جو اللہ نے اختیار کیا ہے یہ انسانوں کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کو انسانوں سے پیار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں نے جتنا بلند پیدا کیا ہے انسان اسی بلندی پر رہے، پستی میں نہ آئے۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، لیکن اس نے کسی مخلوق کی تخلیق پر نہ تو ضمانت دی ہے نہ قسمیں کھائی ہے۔ یہ شرف صرف انسان کا ہے کہ خدا نے انسان کی تخلیق کی قسمیں بھی کھائیں اور ضمانت بھی دی۔ خداوند عالم نے انسان کی تخلیق کی ضمانت بھی لی ہے اور اس کی قسمیں بھی کھائی کہ تین کی قسم زیتون کے۔ اور آپ کو درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں اپنے نوجوان دوستوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تین کی قسم بھی اگر کھائی تو انسان کی نسبت سے، زیتون کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے، طور سینہ کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے، بلد امین کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے۔ یعنی یہ چاروں چیزیں جس معصوم سے منسوب ہو گئی، خدا نے ان چیزوں کو قرآن میں رکھ دیا قسم کھانے کی منزل پر۔ بھائی بہت توجہ دوستو، تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ اب طور سینہ کیا ہے؟ ہر پہاڑ کی قسم نہیں کھائی، مخصوص پہاڑ کی قسم کھائی۔ کوہ طور کی قسم،
اس طور سینا کی قسم جس نے ہمارے موسیٰ جیسے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا. یعنی اگر معصوم کے قدموں تلے پتھر بھی آ جائے تو خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ایسے تو نہیں نا. پھر توجہ فرمائے اس پر. دیکھیں اللہ کی سیرت یہ ہے اور معصوم کی عظمت یہ ہے کہ اگر پتھر جو بدترین مخلوق ہے، آخری درجہ ہے پتھر کا، جمادات کا، پتھر بھی اگر معصوم کے پیر کے نیچے آ جائے تو وہ خدا کی نگاہ میں اتنا متبرک ہوتا ہے کہ قسم کھانے کی منزل میں آ جاتا ہے. قسم کھانے کی منزل میں پتھر پر اگر نبی کا پاؤں آ جائے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پھر غور کریں، میں اس سے ایک عجیب نتیجہ دوں گا دوستو. پتھر پر اگر نبی کا پاؤں آ جائے، پتھر پر نہیں. پھر دیکھیں بھائی، اگر پتھر پر معصوم کے پیر آ جائیں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کا احترام کریں. پتھر پر اگر معصوم کے پیر آ جائے تو مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے چومیں. یعنی جس پتھر پر معصوم کے پاؤں آ جائیں گے، مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پتھر پر اپنے پاؤں لے آئے. تو سوال صرف اتنا ہے کہ پتھر تو بدترین مخلوقات میں سے ہے. اگر معصوم کے قدم، موسیٰ جیسے معصوم کے قدم کوہ طور کے پتھر پر آ جائے تو وہ قرآن میں قسم کھانے کی منزل پر آ جاتا ہے. تو میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے اس سینے پر کہ جس سینے پر محمد مصطفیٰ کے قدم آئے. بابا نے بلند سلامت میرے محمد علی. بھائی ایک جیو رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، جس پتھر پر معصوم کے قدم آ جائے وہ تو قسم کھانے کی منزل پر. کوئی مسلمان نہیں ہے جو کوہ طور کا مذہب پوچھے کہ یہ پتھر اس کا مذہب کیا تھا، اس کی قوم کیا تھی، اس کا قبیلہ کیا تھا. کائنات کے ہیرے جواہرات قربان اس پتھر پر کائنات کے ہیرے جواہرات قربان کہ جس پتھر پر موسیٰ جیسے کلیم کے قدم آ گئے. خدا نے اس پورے پہاڑ کی قسم کھا لی. پورے پہاڑ کی قسم. بہت توجہ جان محترم. یہ اس لیے کہ معصوم نے اس کوہ طور پر کھڑے ہو کر کوئی جنگ نہیں کی تھی، کوئی تلوار نہیں چلائی تھی، کوئی قتال نہیں کیا تھا. انسانیت کو فلاح کا راستہ دکھایا تھا، انسانیت کو توحید پرست بنایا تا، انسانیت کو وحدانیت کی طرف متوجہ کیا تھا. تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر معصوم نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، خداوند عالم نے اس پتھر کو بھی یہ عظمت عطا کر دی. میں ابتدائے تقریر میں انتہا کا جملہ بول رہا ہوں کہ اس پتھر پر جس کی قسم خدا نے کھائی ہے، اس پر موسیٰ کے پاؤں آئے ہیں، موسیٰ کا خون نہیں گرا. تو جس پتھر پر موسیٰ کے قدم آ جائے وہ قسم کھانے کی منزل پر. تو جس خاک پر معصوم کا خون گر جائے ملکر بابا بلند ضرور بھیج رہے ہیں. میں آپ سے یہی ہے بھائی، جس پتھر پر موسیٰ کے قدم آ جائے وہ پتھر قسم کھانے کی منزل پر، اور جس خاک پر معصوم کا خون گرے پھر وہ کم سے کم سجدگاہ تو ہوگی. مسئلہ ان نسبتوں کا ہے کہ خداوند عالم نے قسمیں کھائیں. ایک پتھر طور سینہ، اب غور کریں آپ، ایک پتھر وہ ہے جو طور سینہ میں ہے، ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ میں ہے. اب آپ غور فرمائیں، ایک پتھر وہ ہے، عجیب سی چونکا دینے والی بات کر رہا ہوں نوجوان دوستوں کے لیے. ایک پتھر وہ ہے جو طور سینہ میں ہے، ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ میں ہے. کچھ پتھر وہ تھے جو خانہ کعبہ کے اندر تھے. ایک پتھر وہ ہے جو طور سینہ میں،
ایک پتھر وہ جو خانہ کعبہ میں، کچھ پتھر وہ جو کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے۔ ان پتھروں کو اگر پوجا تو کافر، اس پتھر کو نہ چومو تو کافر۔ سبحان اللہ راجد واہ واہ آواز دیجیے نا محمد۔ استدلال یہ ایک عجیب منزل ہے، عجیب منطق ہے شریعت کی کہ ان پتھروں کو اگر چوما یا پوجا تو کافر اور مشرک، اور یہ پتھر جو کعبے میں لگا ہوا ہے اسے نہ چوما تو کافر۔ وہ ارکان حج مکمل نہیں ہوتے تو آدمی مومن نہیں رہتا۔ پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے۔ بات کیا ہوئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے تو اسے ایک جملے میں سمجھ لیجئے، چاہے تو پورا گھنٹہ میں اسی پر گفتگو کرتا رہوں، ایک جملے ہی میں سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم۔ پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، وہ پتھر منتخب کیے تھے انسانوں نے، یہ پتھر منتخب کیا ہے اللہ نے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کو مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ بات اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پتھر جو خانہ کعبہ میں ہے یہ ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، اور جب تک لگا رہے گا اس کی عبادت ہوتی رہے گی، اسے چوما جاتا رہے گا۔ اس پتھر کو، بلکہ وہ تو بڑے خوبصورت پتھر تھے جو اندر رکھے ہوئے تھے، یہ تو حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے۔ لیکن اس کالے پتھر کو چوم کر جب حاجی صاحب آتے ہیں تو مسلمان ان حاجی صاحب کے لب چومتے ہیں، منہ چومتے ہیں۔ آپ پتھر چوم کر آ رہے ہیں، آپ حجر اسود چوم کر آ رہے ہیں۔ بڑے مبارک و محترم ہیں آپ کے لب، آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی، کہ آپ یہ پتھر حجر اسود چوم کر آ رہے ہیں۔ تو کیا حجر اسود آ گیا مولانا کے چہرے میں؟ تو بات نسبت کی ہوئی نا عزیزان محترم، کہ اس متبرک و محترم پتھر سے، اور عالم یہ ہے عزیزان محترم یہ پتھر کہ اس زمانے میں، یہ تو عالم اسلام کی بات ہے نا، قبل اسلام، قبل رسالت، قبل آغاز بعثت، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، قبل آغاز بعثت تمام تاریخ مسلمانوں کی متفق ہے۔ دیکھیں جہاد اور فساد میں یہ کیا فرق ہوتا ہے، اور معصوم کس طرح سے فساد کو جہاد میں تبدیل کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ۔ یہ پتھر حجر اسود اتنا متبرک و محترم ہے کہ آغاز اسلام سے پہلے بھی اس پتھر کو متبرک و محترم جانا جاتا تھا۔ جب توسیع خانہ کعبہ ہوئی ہے قبل اسلام، اور اس حجر اسود